بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے یہ آواز آئے کہ دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تنک کر چلنے سے، سینہ تان کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی پابندی کیجیے، کیونکہ نمبر 1، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نمبر 4، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نمبر 6، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نمبر 7، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نمبر 8، نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں وضو کر کے سوئے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے، کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ آباد رہے وہ شخص جو حدیث پڑھ کر آگے سنائے۔ آپ سے گزارش ہے پیارے دوستو، یہ باتوں کو شیئر ضرور کر دیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، باپ کی دعا۔ نمبر 2، روزے دار کی دعا۔ اور نمبر 3، مسافر کی دعا۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا کر جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ کسی کے ستر یعنی کہ کسی کے ننگے جسم کو دیکھنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے ستر کو دیکھتا ہے، ننگے جسم کو دیکھتا ہے، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا وجہ کسی کو اپنا ننگا جسم دکھاتا ہے۔ اگلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے پہلی صف پر نماز پڑھنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور مؤذن بلند آواز کے ساتھ جب اذان پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ یہ اذان پڑھنے کی فضیلت ہے۔ عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن روزہ رکھنا 1 سال سے اگلے سال تک کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، میں آپ کو بتاؤں، پھر جان سے زیادہ پیاری چیزوں کے لیے آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ
آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر تم اس چیز کو پانے کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو۔ چلو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہیلو نہیں بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 2، اوکے نہیں بلکہ انشاءاللہ کہا کرو۔ نمبر 3، بائے نہیں بلکہ فی امان اللہ کہا کرو۔ نمبر 4، گریٹ نہیں بلکہ اللہ کی پاکی بیان کر کے سبحان اللہ بولا کرو۔ نمبر 5، فائن نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو۔ نمبر 6، نائس نہیں بلکہ ماشاء اللہ کہا کرو۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو شیئر ضرور کر دیں۔ نمبر 7، تھینکس نہیں بلکہ جزاک اللہ کہا کرو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ کبھی بھی مت سوچنا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچنا، یہ غور و فکر کرنا کہ ایسی کون سی خطا کی ہم نے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ سوچ سمجھ کر بولیے، اس لیے کہ بعد میں افسوس نہ ہو، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں زبان سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا ہے۔ حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بچے کو جب کوئی تکلیف یا پریشانی یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک اللہ بڑی رحمت والا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، مجھے اس شخص پر غصہ آتا ہے جو اپنی برائیوں کو تو جانتا ہے لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تنگ دستی میں یعنی کہ غریبی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کبھی کوئی وعدہ نہ کرنا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اپنے اندر پرندے کی طرح عادت پیدا کرو، کیونکہ پرندہ آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی ہمیشہ اپنی گردن کو جھکا کر رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہرا قول، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ یاد رکھو وقت آپ کے اپنوں کو بغیر جینا سکھا دے گا۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار یعنی کہ بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور فلاح، کامیابی خود تمہارے پاس چل کر تمہارے قدموں کو چومے گی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 1000 غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگتے ہو؟ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی امید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں قدم اور قسم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہی الفاظ دلوں کو جیت بھی لیتے ہیں اور دلوں کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا اور کہنا کہ بس یہی زندگی ہے۔ 1000 دوستوں سے وہ ایک شخص اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگ جائے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو، اس سے اس شخص کے لیے آپ کے دل کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اس ہی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو کبھی نہیں سناتا ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپیے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ یعنی کہ فارغ فضول لوگوں کی رائے کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، اللہ کا شکر گزار بندہ بنو، کیونکہ اللہ کا شکر گزار بندہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کرو، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ اخلاص سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اگر انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال میں گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محبت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں بھی زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔
جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ بن بلائے مہمان کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ برے ارادے سے بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر شفقت لے جاتا ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگا جائے تو ضرور ملتا ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس رکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں تو بربادی ان گھروں کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل کم عقل ایک سائڈ پر اور کم احمق دوسری طرف ہو۔ حق کوئی پر الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اسے کبھی بھی شرمندہ نہیں کر سکتا۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانی رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیا کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا دکھنے اور نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو تو ہر ایک صرف اپنی آمدنی پر گزارا کر رہا ہوتا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ والدین کی ساتھ ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے ان کی اولاد باغی اور نااہل اور بیکار تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اولاد کو سب کے سامنے نصیحت کرنا۔ نمبر 2، اولاد کے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر نہ ہونا۔ نمبر 3، اولاد کو گالی دینا۔ نمبر 4، اولاد کو بد دعا دینا، کیونکہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بد دعا اولاد کو لگ گئی تو آخر میں رونا آپ کو ہی پڑے گا۔ نمبر 5، اولاد کو مزاج کو سمجھنے کی بجائے ان پر بیجا سختی کرنا۔ نمبر 6، اپنے آپ کو نئے وقت کے مطابق ڈھالنے کی بجائے پرانے طور طریقے اپنی اولاد پر نافذ کرنے کے بجائے خود کو وقت کی ضرورتوں کے مطابق ڈھال لینا۔ نمبر 7، اولاد کو خود کے فیصلے نہ لینے دینا، جس کی وجہ سے ان میں کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کبھی ٹھیک فیصلے لے پاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں پلے ہوئے بچے فیوچر میں کبھی اچھی لائف پارٹنر نہیں بن سکتے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے ادا کی نہیں بلکہ وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1، پرانے کپڑوں میں۔ نمبر 2، غریب دوستوں میں۔ اور نمبر 3، بوڑھے ماں باپ کے ہونے پر۔
رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھیں خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں جو ہم نے بہت محنت سے جمع کر کے آپ تک پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔